اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا، اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہیڈ لائن آپ نے دیکھ لیا ہے۔ جو آج میں بول رہا ہوں سعودی عرب کی ایک بڑی اچھی خبر میں اسے کہوں گا جو میرے نگاہوں کے سامنے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ جب سے آل سعود بیٹھے ہیں، کنگ سلمان، ولی عہد محمد بن سلمان، ان لوگوں نے جس طریقے سے اسلامی اور شرعی احکامات کی دھجیاں اڑائی ہے اور پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا جو مذاق بنا رہے ہیں، ان کے خلاف میں تقریباً 3 سالوں سے لگاتار بول رہا ہوں، کیونکہ پوری دنیا کے مسلمان کو اس جگہ سے پیار ہے، کیونکہ وہاں پر مدینہ میں پیارے آقا کا روضہ مبارک ہے اور مکہ میں ہم سب کی روح، ہم سب کی جان کعبۃ اللہ ہے۔ اور سعودی عرب کی سرزمین، میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ یہ سب سے مقدس اور پوتر زمین ہے، اور یہ صرف سعودی حکومت کے باپ کی نہیں ہے۔ انڈیا میں رہنے والا، نیپال میں رہنے والا، بنگال میں رہنے والا، امریکہ میں رہنے والا، فرانس میں رہنے والا، انگلینڈ اور لندن میں رہنے والا، دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر کوئی مسلمان اور ایمان والا رہتا ہے تو اس کو اس جگہ سے محبت ہے، اور ہر ایمان والے کی خواہش اتنی ایک ضرور ہوتی ہے کہ وہ مرنے سے پہلے روضہ رسول پر حاضری دیں اور مرنے سے پہلے وہ اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کا طواف کرے، حج کرے۔ تو وہ پاک سرزمین، میں اکثر بڑا سخت جملہ کہتا ہوں کہ سعودی حکومت کے باپ کی زمین نہیں ہے کہ سعودی حکومت وہاں پر کچھ بھی کرے گی، اور میں یا ہم ہندوستان یا کسی بھی دنیا کے ملک میں بیٹھ کر ان کی حرکتوں کو برداشت کریں گے۔ لگاتار میں ان کے خلاف بولتے آ رہا ہوں کہ جو تم حرکتیں کر رہے ہو یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ بیچ میں دھمکیاں بھی مجھے آئی کہ تمہیں آنے نہیں دیا جائے گا، تمہیں حج نہیں کرنے دیا جائے گا، تمہارا پاسپورٹ ضبط کر لیا جائے گا، تمہیں عمرے کو آنے نہیں دیا جائے گا۔ تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ اب مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ 3 مرتبہ اس پاک سرزمین پر اللہ نے میری اولاد اور میری فیملی کے ساتھ مجھے بلایا ہے، اور حج فرض بھی میرا ہو گیا ہے۔ اب تم بلاؤ کہ مت بلاؤ مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن وہاں پر اگر کوئی غلط حرکتیں کرو گے تو ہندوستان میں بیٹھ کر میں تمہاری مخالفت اور تمہارا وروध کروں گا۔ لیکن آج مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ سعودی کے ایک اور عالم دین ہے، سعودی مبلغ ہے، اور وہ امام بھی ہے باقاعدہ، وہ امام بھی ہے وہاں پر باقاعدہ۔ ان کی ایک بڑی خبر آئی، اس لیے میں اسے خصوصی طور پر بنا رہا ہوں۔ سعودی کے مبلغ ہے اور دمام شہر میں شاہ عبدالعزیز مسجد کے وہ سابق خطیب ہے اور امام ہیں، عماد المبیز۔ انہوں نے کھل کر مخالفت کرتے ہوئے سعودی حکومت کو پھٹکار لگائی، آل سعود کو یعنی سعودی گھرانے کو پھٹکار لگاتے ہوئے کہی کہ یہ کہا کہ دین اسلام کی تباہی بند کرو، دین اسلام کی تباہی بند کرو۔ عبدالعزیز مسجد کے خطیب نے مزید یہ بھی کہا کہ سعودی عرب نے بہت سے قوانین کو جو اللہ کی شریعت کے قوانین ہیں ان کو پاؤں تلے روندا ہے اور شریعت سے منہ پھیر لیا ہے، اور اب کچھ علاقوں میں ایسے رسم و رواج عام ہو رہے ہیں جو اسلام اور شریعت کے خلاف ہے۔ سعودی کے اس امام نے میرے دل کی بات کہی جو میں برسوں سے کہتے آ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا، سعودی عرب کی حکومت کو اور آل شیخ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اس ملک یعنی سعودی عرب کی بنیاد ایمان اور اللہ کے دین کو قائم اور اس کو نافذ کرنے پر رکھی گئی تھی، اور آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان اصولوں کے سراسر خلاف ہے جن پر اس ملک کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ تو ظاہر بات ہے میرے نبی کی سرزمین ہے مکہ اور مدینہ، میرے نبی کی زمین ہے پورا سعودی عرب، اور سعودی عرب کا قیام اور اس کی بنیاد اس چیز پر رکھی گئی تھی کہ یہاں پر اللہ کی شریعت چلے گی، اللہ کا قانون چلے گا، قرآن کے اصول چلے گے، نبی کے اصول چلے گے۔ مگر آل سعود اسرائیلیوں سے مل کر، امریکیوں سے مل کر، ویسٹرن کنٹریز اور مغربی ملکوں سے مل کر اللہ کے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں،
جس کو کسی بھی حال میں برداشت نہیں کیا جائے گا. میں نے آپ کو بتایا کہ باقاعدہ 14 فروری جب یہاں پر آئی تھی اور پوری دنیا میں کچھ زانی ہے, کچھ حرام خور ہے جو پوری دنیا میں باقاعدہ اس دن ایک ڈے مناتے ہیں, روز ڈے اور گلاب ڈے, جس میں شاید بہنوں کو پھول دیا جاتا ہے. تو یہ تہوار سعودی عرب میں بھی منایا گیا, یعنی اسلامی اصول اور اسلامی شریعت کا مذاق بنایا گیا. اس سے پہلے کوئی اور ایک تہوار آتا ہے, بھوت والا تہوار, وہ بھی سعودی عرب میں منایا گیا. اور ہیپی نیو ایئر میں بھی باقاعدہ جو زنا ہوتے ہیں اور جو حرام خوری ہوتی ہے وہ بھی سعودی عرب میں کئی علاقوں میں ہوئے ہیں. تو اس کے مخالفت ہم نے پہلے بھی کی ہے اور لگاتار کرتے رہ گئے. اور آل سعود کو اور سعودی حکومت کو میں کھلے طور پر یہ پیغام دوں گا کہ سعودی عرب کی پاک سرزمین تمہارے باپ کی نہیں کہ جو تم چاہو کرو. اگر اللہ کے دین کا مذاق اور نبی کی سنتوں کا مذاق وہاں اڑایا جائے گا تو ہندوستان میں بیٹھ کر ہم تمہارا وروध کریں گے. کانٹیکٹ کیجئے ڈاکٹر جاوید سے جو کہ گپت روگ وشیشجঞ ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں کا درد, بواسیر, شوگر گارنٹی سے بالکل ختم, گیس, تیزاب, لیکوریا, لیور, کڈنی, گردے میں پتھری. اگر آپ دیش ودیش میں ان سے دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر, وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد, گردوں میں پتھری, شوگر, کھجلی, لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ. جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد, پیٹھ اور کمر کا درد, کندھے, گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس. کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد, پیٹھ اور کمر کا درد, کندھے, گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے, یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے. لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں. جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے, جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے. آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے, جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے, ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے. ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ, اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں.